السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا۔ ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے۔ تو کہنے کے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو ہی لے دے، اسی میں متھا ٹیکیے۔ میں کہا فٹے منہ توڑا، وہ ہونے تو تسی ویکھیا کہ کیویں رب نے تھوڑی مدد کیتی ہے، تو ہن پتھر دا بت منگدے پئے ہو میرے کولوں۔ تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے۔ تو کہنے لگے رب سوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا کر، رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کے، خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے، وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے، کھڑے 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 کھڑے، اونگ آنے لگی۔ ایک جھٹکا لگا، سنبھال لیا، دوسرا لگا، سنبھال لیا، تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے، پانی بہ گیا۔ کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا، اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ روتا ہے، نہ وہ حاجت مند ہے، نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے۔ وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے، ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، سب کو مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، سب پر حاوی ہے، کوئی اس پر حاوی نہیں، سب کے اوپر چھایا ہوا ہے، کوئی اس پہ چھایا ہوا نہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے کہ میں بتا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک صمد احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ بہت کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں، اور ساری نسل ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے۔ چند ایک ایسے سوال ہیں جن کا جواب دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس کوئی نہیں، اور بڑے سے بڑے اسکالر بھی اپنے علم سے اس کا جواب دینے میں بالکل انگوٹھا چھاپ ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے۔ اس سوال کا جواب دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے۔ ہم تو شکر مسلمان ہیں تو ہمیں ماں باپ کی گود سے ہی اللہ کا تعارف ہو گیا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چیکوسلواکین یہاں ملا تھا، رہن میں آیا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، کوئی پتہ ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، وہ ہے کون؟ پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا ہے؟ یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا ہے؟ یہ عورت بن رہی ہے، یہ مرد بن رہا ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، اور 7 ارب انسان ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، انگلیوں کے پوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے۔ 7 ارب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو ایسا باریک بین کون خالق ہے جس نے، ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ پھر موت کیا چیز ہے، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ اب مرنا نہیں چاہتے،
दाएं बाएं मौत के हमले हो रहे हैं, एक दिन मुझ पर भी हो जाएगा, आप पर भी हो जाएगा, और हम एक माजी की भूली बिसरी दास्तान बन जाएंगे। तुम मरते क्यों हैं? फिर कोई जला देता है, कोई बहा देता है, कोई मिट्टी में मिला देता है, कोई परिंदों के सुपुर्द कर देता है, पारसी वो ऊपर रख देते हैं, गिद्ध आके खा जाते हैं। तो ये मौत क्या चीज है? थोड़ा शुरू में मेडिकल मैंने शुरू किया था, तो फिर अल्लाह ने मेरा रास्ता बदल दिया। तो मौत क्या चीज है, मेडिकल साइंस में इसके 200 जवाब हैं, 200, और एक भी सही नहीं, सारे गलत, क्योंकि वो इंसानी अकल से है तो नहीं पहुंच सकते। फिर मौत के बाद कुछ है या मर गया और मिट्टी हो गया? ये चंद सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, और पूरी दुनिया के इंसानों को चैलेंज है कि अपने इल्म से जवाब दो, किसी के पास इसका जवाब नहीं। न्यूटन ने यह कहा था कि इस कायनात को 4 फोर्सेस चला रही हैं। अब्दुल सलाम ने, पाकिस्तानी साइंसदान, और 2 अमेरिकन साइंसदान 1976 में ये साबित किया कि इस कायनात को 4 नहीं 3 ताकतें चला रही हैं। स्टीफन हॉकिंग ने चंद साल पहले ये साबित किया कि इस कायनात को एक ताकत चला रही है। उससे पूछा गया वो अल्लाह है? कहने लगा नहीं, वो अल्लाह नहीं है। उसके पास वही का इल्म नहीं था, वो उतना ही अंधा है जितना एक अनपढ़ अंधा है। तो उससे पूछा गया क्यों? तो कहने लगा फिर साइंस की तरक्की रुक जाएगी अगर अल्लाह को मान लिया जाए। तो ये वो सवाल हैं जिनको जवाब ढूंढते ढूंढते उम्र गुजर जाएगी, आप ढूंढ ना पाओगे। इसलिए एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है अल्लाह है ही कोई नहीं, ये सब कुछ आप ही बन गया है, अपने आप ही बन गया। अब्दुल खालिक साहब ने तो कुछ भी नहीं किया, मिस्त्रियों ने भी कुछ नहीं किया, ये हॉल अपने आप ही खड़ा हो गया और कुर्सियां भी अपने आप बिछ गईं। ऐसी बेवकूफों वाली सोच भी भला कोई काबिल तारीफ है कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, हेच चीज़े खुद ब खुद चीज़े न शुद्ध, हेच आहिन खंजरे तेगे न शुद्ध, हेच हलवा ई न शुद्ध उस्ताज़कार, ता गुलाम में शक्र रेज़े न शुद्ध, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौला इरोम, ता गुलाम में शम्स तबरेज़े न शुद्ध। इसी दहरियत को, एथियस्ट को ये एड्रेस किया है कि कोई चीज खुद ब खुद नहीं बनती। कभी देखा है कि हेच आहन खंजरे तेगे न शुद्ध, लोहे का टुकड़ा पड़ा हो और 1000 साल के बाद वो अचानक तलवार में तब्दील हो गया हो, छुरी में तब्दील हो गया हो, खंजर में तब्दील हो गया हो? कभी देखा है? नहीं होता ऐसे। कोई हलवाई उस वक्त तक मिठाई बना नहीं सकता जब तक किसी उस्ताद के पास बैठकर लड्डू को गोल करना न सीखे, और मौलवी रूम, मौलाना रूम नहीं बन सकते जब तक शम्स तबरेज जैसी शख्सियत की सोहबत हासिल न हो। मैं दोनों के मज़ार पे गया हूँ, तुर्की में ऊनिया में दोनों हजरात दफन हैं, पीर भी मुरीद भी। मौलाना रूम को आज शायद कोई धरती पे जानता भी नहीं, और मैं इस यूनिवर्सिटी में उनका नाम भी ना लेता। वो एक फलसफी आलिम थे और मंतिकी आलिम थे। वो दौर था फलसफा और मंतिक का। मुसलमानों ने कुरान और हदीस का इल्म बहुत से पुष्ट कर लिया था, और जो फलसफा और मंतिक के आलिम होते थे वो बादशाहों के दरबार में बड़ी जगह पाते थे। तो उनके सामने किताबों का ढेर था उनके साथ, और इधर तालिब इल्म बैठे थे, उन्हें वो पढ़ा रहे थे, और ये किताबें कलमी नुस्खे थे, हाथ से लिखे हुए। तो शम्स तबरेज रहमहुल्लाह मस्जिद में दाखिल हुए नंगे पांव, और सफर के आसार पगड़ी पर भी, कपड़े पर भी।
تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ چیز یہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا ٹیپ. تو میں اس کو یوں دیکھا تو یہ تو ان پڑھ جائے چٹا میں کی جواب دے. کہنے لگے ای است کہ تو نمی دانی، میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. تو ایک دم آگے بڑھے، کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساتھ ہی تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں چلی گئی. اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، نیا پرنٹ مل جائے گا. جس نے ہاتھ سے سینکڑوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق. کوئی ان پڑھ بندے تو میری حیاتی برباد کر دیتی. نہ مراد ہوڑا میں دوبارہ کتوں لکھ کے لاؤں گا. وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خشک ان کے سامنے رکھتے گئے. خشک، اس سے مٹی نکل رہی، سامنے رکھتے گئے. پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی. ہوں ملا جی دی باری آ گئی. کہنے کہ این چیز یہ کیا ہے؟ این چیز یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز بولے این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. جس کو علامہ رحمت اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام میں شمس تبریز نہ شد. یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ شمس سب زواری ہیں. شمس تبریز تو وہ پونیا میں ہیں، دونوں کے مزار قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ. ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی. وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے، پٹاخہ ہی چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دیو تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے. اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تھی دو جتیاں مار کے میں باہر کر دیں. ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی. تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر ایک سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں تو وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی. لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے. تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو بڑا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں. کیونکہ سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن گیا، اور اپنا آپ چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے. یہاں انسان جاہل ہے. اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے. اگر مرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. چلتے چلتے پتا چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے. تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا. اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے. تو نبی جو آتا ہے 1,24,000 نبی یہ علم لے کر آتے ہیں اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں.
سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا. ان کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا. قیامت تک کے لیے وہ نبی بن کے آئے ہیں. لکل قوم ہاد، ہر قوم میں نبی آتے تھے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو. اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو. تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی. کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود نہیں ہے. اور ہمارے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ایک ایک پل کی زندگی آپ کی ہمارے پاس موجود ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم. میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. موریتانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے، وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے. اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں. پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں. اور صومالیہ میں گیا، ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں. ہمارے بچے، آپ لوگ کالج آتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو موبائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہے. اور میں چونکہ 2 دفعہ گیا ہوں صومالیہ، 2 دفعہ، تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی میچ ہی نہیں ہے، ایسی خوبصورت زندگی ان کی. تو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں. 25 آئے تو 1,24,000 ہے. 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام. یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں. یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں. لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی. من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے. یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا. ایک دفعہ میں نے ملتان کی ضلع کونسل سے اپنے تلمبہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے تو اس کے گرد ہماری زمینیں ہیں، تو میں نے اپنے میں بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجرے، تو وہاں سے میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کے تو وہ رجسٹر نکلوایا. 1874 کا رجسٹر تھا. تو اس میں 1874 سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، بعد کا لکھا ہوا ہے آخر تک. اس میں 19 نام مجھے ملے، میں ان کو یاد نہیں کر سکا. ہمیں میرے پیو دادے پردادے، لیکن میں یاد نہیں کر سکا. دہرانے کی کوشش کی، حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا، یاد نہیں کر. تو اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی. میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کرنا شروع کیا، اس میں 90 نام ہیں، اور میرے دل میں تھا کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کروں گا. آپ کے نسب کا پوری پیڑھی، ہماری پنجابی میں پیڑھی کہتے ہیں، پوری پیڑھی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا. کیونکہ ہمارا کلچر ہے، ہم لوکل لوگ ہیں، ہم مائگریٹڈ نہیں ہیں، نسلوں سے آباد ہے اور زمیندار ہیں. تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا،
सरदारियां कैम देरे आबाद मियां तारिक जमील दे मियां अल्लाह बख्श दे मियां रहत अली दे मियां गाने दे मियां जहाने दे अगू मैनू भी नहीं पता, वो पढ़ी जाते और वो लेके जाते हैं दाने, लेके जाते हैं पैसे, उनकी बच्चियों की शादियां करवाता हूँ, बीमार हो जाए इलाज करवाता हूँ, और काम वो थैले का नहीं करते। एक मरासी अपने बेटे को लेकर आ गया, मैं डेरे में था, कहने लगा मियाँ साहब हमारा टाइटल वहाँ मियाँ साहब मेरे पोत्र नू नौकरी लवा दे। मैं क्या कभी मरासिया नौकरी की थी पहले? कहने लगा भूखे मर गए हैं, देरे उजड़ गए, जमींदार शहर नू बढ़ गए, तो सिवा कुछ सानू खैरात ही नहीं लगती, तो चलो ये कोई नौकरी कर लवे। मैंने उसके सामने बैठे फोन मिलाया, फातिमा शुगर मिल के जो जीएम थे मेरे दोस्त थे, मैंने कहा एक बच्चा भेज रहा हूँ रख लो, मैंने कहा भेज दें लेबर में रख लूंगा। तो मैंने उसी तरह कह दिया चाचा इन्हों ले जा लेबर च रख ले सर, भला वे सरदारियां कैम। चौथे दिन दोनों फिर मेरे डेरे पर, मैं कहा तेन तो मुजफ्फरगढ़ भेजा ही तो वापस क्यों आ गया? तो उसका बाप कहता है मियाँ साहब मैं समझा लेबर कोई बड़ा अफसर होंदा है, तो मेरा पुत्र अफसर हो सी, उन्हें तो बोरियां चवा 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 दी कंड बन छड़ी। मैंने कहा मैं तो पहले आखी आई, मरासी जुड़े होंगे ना सिर्फ गल्लां दी रोटी खांदे, तो वो ये सकाफत मैंने देखी हुई है और आज भी उसको मैं भुगत रहा हूँ, पाल रहा हूँ। बाकी सब जमींदारों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मैंने उसको जिंदा रखा हुआ है। मिन अनफुसिकुम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ये वाकया है सुबह 10-11 बजे का, तो ऑफ सीजन था, इतना रश नहीं था। तो असर के बाद मैं निकला नमाज पढ़ के, तो एक लड़का भागा भागा आया, कहा जी आप मौलाना तारिक जमील हैं? मैंने कहा जी। मैं कहा तुम मुझे पहचानते हो? कहा नहीं जी आपके साथ लोग थे काफी, तो मैंने एक आदमी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये मौलाना तारिक जमील। कहा जी मैं अभी असर की नमाज में पहले आ गया था, ये असर के बाद मुझे वो बात बता रहा है, मैं असर की नमाज से पहले आ गया था, पुरानी मस्जिद में जगह मिल गई, बैठे बैठे मुझे नींद आ गई, तो मैंने ख्वाब में अल्लाह के नबी को देखा, उन्होंने फरमाया कि तारिक जमील को भी मेरा सलाम कह दो। तो वो जो मेरा न पीढ़ी पढ़ के सलाम अर्ज करना था वो बारगाह रिसालत में कबूल हुआ। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कहाँ से लाओगे ऐसा रसूल कि जिसकी जिंदगी की हर चीज महफूज हो। फिर अफ्रीका में पढ़ते हैं मिन अनफसिकुम, अनफस कहते हैं नफीस को, कि ऐसा नफीस कोई है। एक बद्दू औरत थी, जब आप तशरीफ ले गए ना हिजरत करके मदीना, तो राबिग एक जगह आती है, वहां भूख लगी प्यास में, तो एक खैमा देखा, वहां पहुंचे तो एक बुढ़िया बैठी थी, उसका नाम था उम्म माबद अल-खुज़ाइया। तो आपने सवाल किया माँ जी हम मुसाफिर हैं, कोई खाने को मिलेगा? तो उन्होंने कहा बेटा कहत का जमाना है, कुछ भी नहीं है। तो एक बकरी बीमार और कमजोर और बिन ब्याही खड़ी हुई थी, तो आपने कहा इस बकरी से दूध निकाल लूं? तो उसने ऐसे बड़ी हैरत से देखा कि ये अरब हो के ऐसी बात कर रहा है कि इस बकरी से दूध निकाल लूं। तो कहने लगी ये तो बिन ब्याही है, इसका तो वैसे भी इसके जिस्म पर बोटी नहीं है, इससे एक कतरा भी कोई नहीं। तो माँ जी आप इजाजत दें? कल लगा ठीक है। तो वो आपको गौर से देखने लगी, क्योंकि अनहोनी बात हो रही थी। आपने इतना बड़ा वो था बर्तन, वो आपने लिया और उसके थनों को यूं हाथ लगाया तो वो छलक के मशकेजे की तरह नीचे आ गए और आपने दूध निकाला, वो फुल हो गया। आपने हजरत अबू बकर को पिलाया, आमिर बिन फुहैरा को पिलाया, अब्दुल्ला बिन उरैकत जो आपके रहबर थे, आखिर में आपने खुद पिया, फिर दोबारा नीचे बैठे उसके और फिर निकाल के पूरा वो जग भर के रख के दिया। बकरी की उम्र होती है 7 साल,
7 साल तक या ज़बह हो जाए या वो अस खुद मर जाएगी। बहुत कम होता है कि कोई बकरी 7 से 8 साल हो जाए। ये इस बकरी को मेरे नबी के हाथ लगे थे, ये बकरी 22 बरस जिंदा रही, 22 बरस, और इसको ज़बह नहीं किया गया, ये मर गई, खुद ही मर गई, वो नबी के हाथों की बरकत। शाम को उसका खामद आया अबू माबद, उसने कहा ये दूध कहां से? तो उम्मु माबद कहने लगी इस बकरी से। पागल हो गई हैं, ये बकरी तो दे सकती है। सका मैं भी ये समझिया ही नहीं देंदी, पर कोई जादूगर आया है, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ करामत आई आ जग भरा पिया। कहने का इन अतीली, मुझे उसकी सूरत बताओ वो कैसा था। मुझे लगता है ये वो कुरैशी है जिसकी खबर मशहूर हो गई है कि वो मक्का छोड़ के मदीने जा रहा है। तो अब वो बोली, तर्जुमा बाद में करूंगा, आप अल्फाज का रिदम और उसमें जो मौसीकी है उसको आप थोड़ा महसूस कीजिएगा। रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलजल वज्ह हसनल खल्क लम तइबहु सुजला लम तुजरी बिही साला वसीमुन कसीम फी ऐनैहि दाज फी अशफारिही वतफ फी सौतिही सहल फी लिह्यतिही कसासा फी उनुक़िही सतअ।